عاجزی کا بازو بچھائیے، سراپا انکساری کا نمونہ بن جائیے. آپ دولت کو لات مار کے دیکھیے، دولت آپ کی طرف بھاگ کر آتی ہے کہ نہیں آتی، آپ کو تجربہ ہو جائے گا. آپ دولت مندوں کو لفٹ مت کرائیں، یہ نکٹے ہو کر آپ کے پیچھے پھریں گے. یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس میری ویلیو نہیں ہے. یہ سارے جو کرتے ہیں یہ سب مطلب مفاد پرست ہیں، یہ اچھا آدمی صحیح آدمی ہے جو میرے کو کھڑی کھڑی سناتا ہے، یہ آپ کے پیچھے ہوں گے. الحمدللہ بڑے بڑے سرمایہ دار مجھ سے وابستہ ہیں، الحمدللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ. کیوں وابستہ؟ اس لیے کہ میں ان کی خوشامد نہیں کرتا. تو ایسے لوگ بڑے ہیں جو صرف خوشامد کو نہیں پسند کرتے، وہ کچھ اور بھی سمجھتے ہیں. بولیے. تو اس لیے کوشش فرمائیں غریبوں کے یہاں جائیں، غریبوں کے یہاں پہلی دعوت قبول کریں. مالدار کی دعوت بھی آئی، غریب کی آئی، پہلے آپ غریب پر ہاتھ رکھیں، ورنہ پھر یہ پڑھنا آپ کا کیسا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. آپ نے کیا تسلیم کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. غریب آیا دعوت دینے کے لیے، غریب پرور آقا کا غلام غریب آپ کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا، تو آپ کی نظر سرمایہ دار پر لگ کے اس پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے، اور بولتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اور پھر مزید دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی بتا دو آپ کو، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ جنات صاحب یہ نوٹیں گئی چولہے میں، نوٹیں گئی چولہے میں، دولت گئی بھاڑ میں. ہماری دولت کیا ہے؟ ثروت کے معنی دولت. ہماری ثروت کیا دولت ہے؟ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. آقا آپ ہماری دولت ہے، ہماری دولت تو سرکار ہے، اور پھر نوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، جستجو کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. چوس چوسے کیوں پھرے مال کے مارے مارے، چوس چوسے کیوں پھرے مال کے مارے مارے. ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ بلا کرتے ہیں. جب شرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرکار میں، کھوٹے سکے بھی اسی بازار میں چل جاتے ہیں. چوس چوئے کیوں پھرے مال کے مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ بلا کرتے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرمایہ دار یا مالدار کو نافخوانی کا حق نہیں ہے یا وہ آقا کے غلام نہیں ہے. میرا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آقا کے غلام ہیں،
ان کو بھی نعت خوانی کا حق ہے. میں تو نعت خوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی کسوٹی ہے نا نعت خوانوں کی کہ وہ مالدار کی آواز کیوں جا رہا ہے, غریب کے پاس کیوں کترا رہا ہے, غریب کے پاس آواز کیوں بیٹھ جاتی ہے. اس کی زیادہ پبلک ہوتی ہے تو ہی آواز کھلتی ہے. سرمایہ داروں کے یہاں نعت پڑھنے کے لیے مرتا ہے, غریب کے لیے نعت پڑھنے سے کتراتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ میری کیفیت یہ کیوں ہے, کیا اس کیفیت کے ہوتے ہوئے میں بارگاہ رسالت میں سرخروئی کر سکوں گا. زیادہ نہیں ہوگا, میرے بھی مخالف ہو جائیں گے. تو میں نے تو آپ کو پتا بڑے بڑوں کو مخالف کر رکھا ہے. میری اس وقت پوری دنیا میں آواز مختلف ملکوں میں پہنچ رہی ہوگی, CID بھی لگی ہوگی سب, اور چار دیواری میں تو بات کر نہیں رہا, مووی بھی بن رہی ہے, دنیا سن رہی ہے, اور جگہ جگہ ملکوں میں شہروں میں دیکھ بھی رہے سن رہے ہیں. تو بعض لوگ دانت بھی پیستے ہوں گے, تو بھلے پیسے اپنی بلا سے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہیں. تو بہرحال مالدار کے یہاں بھی جائیں, ان کے یہاں بھی ثنا خوانی کریں, لیکن غریبوں کو, ہم جیسوں کو, مسکینوں کو بھی نہ بھولا کریں. انما الاعمال بالنیات. اگر مالدار کے لیے ان کے یہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ مالدار ہے اور وہاں نظرانہ اچھا ملے گا, تو مہربانی کر کے کبھی بھی مت جانا, ورنہ اللہ رسول اس میں راضی ہوتے نظر نہیں آتے. یہ آپ کو میں نے ایک آپ کے لیے چھوڑا, آپ کے دل پر چھوڑا. کس کے دل میں کیا مجھے نہیں پتا. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں تو آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, حسن ظن میرے کو رکھنا ضروری ہے. میں تو جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے, جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.